بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ البروج ہے۔ بروج کہتے ہیں ستاروں کو۔ تو آسمان کے اندر جو ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی قسم کھائی، ساتھ میں ان ستاروں کی قسم ہے، ستارے والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مراد قیامت کے دن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، حقیقی عدل انصاف کا دن ہوگا۔ تو اس قیامت کے دن کے بارے میں انسان اگر غور فکر کرے، اس پر یقین کرے گا، تو دنیا کے اندر اپنے معاملات، عبادات، معاشرت سب کے اندر فکر کرے گا اور صحیح طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا قیامت کے دن ان سے اس بات پوچھا جائے گا۔ اب جس بندے کو قیامت کا یقین نہیں ہے، حساب کتاب کا یقین نہیں ہے، تو وہ دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق چلے گا۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم۔ شاہدن سے مراد جمعے کا دن ہے، اور ومشہود، اور جس کے پاس حاضری ہوتی ہے مراد عرفے کا دن ہے، جو حجاج کرام وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی قسم کھائی، عرفہ کے دن کی قسم کھائی۔ یہ چار چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قتل اصحاب الاخدود۔ اخدود کہتے ہیں خندق کو۔ خندق والے ہلاک کیے گئے، خندق والے قتل کیے گئے، خندق والے مارے گئے۔ النار ذات الوقود، اور اللہ تعالیٰ آگے ان کی صفت بتا رہے ہیں کہ خندق والے کیا تھے، کہ یہ یمن کے اندر بادشاہ تھا ذو نواس، جو مذہباً کافر اور مشرک تھا، اور اس کے بعد وہاں کی بادشاہت اس دور کی تھی کہ جس میں وہ لوگ کاہن، ساحر، جادوگروں کا سہارا لیتے تھے، اپنے معاملات کے اندر ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کا ساحر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے مملکت سے عرض کی کہ اب میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، مجھے ایک نوجوان ہوشیار لڑکا دیا جائے جس کو میں اپنا فن سکھاؤں۔ چنانچہ اسے ایک نوجوان ہوشیار لڑکا دیا گیا اور وہ اس کو فن سکھاتا تھا۔ جب وہ راہب کے پاس جاتا تھا تو جب وہ اس ٹائم سے پہلے ایک راہب تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے پاس جاتا تھا اور اللہ کا دین سیکھتا تھا، اور اس کے بعد دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا، جادو بھی سیکھتا تھا، اور یہ سلسلہ میں چلتا گیا۔ اور ایک دن یہ آ رہا تھا، دیکھا تو راستے میں کوئی موذی جانور ہے، لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ یہ اللہ کا نام لے کر اس کو ایک پتھر مارتا ہے، جس سے وہ جانور مر جاتا ہے اور لوگوں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ یہ بہت بڑا متقی پرہیزگار شخص ہے، کرامت والا ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں دھیرے دھیرے لوگوں میں منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نابینا شخص آیا، وہ اندھا تھا، اس نے اس نوجوان کو کہا کہ میری آنکھ ٹھیک کر دو۔ اس نوجوان نے کہا اس شرط پہ کہ آپ اللہ پہ یقین رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، اور ایمان لانے کے بعد اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اور جب یہ بات زیادہ مشہور ہوئی تو یہ مشہورت کی وجہ سے بادشاہ کے دربار تک یہ بات پہنچی، اور بادشاہ نے اسے بلایا۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول کیا، جب اس نے کہا کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا، یہ سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ بھی آ گیا۔ اب اس نے اس راہب کو ہی بلایا جس نے اس کو دین اسلام سکھایا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اندھا، اس کو بھی بلایا۔ ان دونوں کو وہاں مار دیا، اور اس نوجوان کے بارے میں کہا اس کو لے جاؤ کسی دور دراز پہاڑی پر، پہاڑی کی چوٹی سے اس کو گرا کے مارو تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ چنانچہ دربار کے لڑکے اس کو لے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ لڑکا بچ جاتا ہے، اور وہ جو لے جانے والے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اسی سالم آ جاتا ہے۔ بادشاہ اور گھبرا جاتا ہے، اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو گہرے پانی کے اندر ڈوبا دیا جائے، غرق کر دیا جائے۔ پھر کارندے اس کو لے جاتے ہیں، اور بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، وہی نوجوان ٹھیک ٹھاک ہو کے بچ جاتا ہے اور وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہی نوجوان بادشاہ کو کہتا ہے اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ یہ قسم کھائیں، اس غلام کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یہ قسم کھا کر آپ مجھے نیزہ چلائیں، تیر مارے، جس تیر مارنے سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔
اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دربار چھٹتی ہے اور اللہ کے نام لے کر تو تیر مارا جاتا ہے تو اس کی جان چلی جاتی ہے۔ ابھی یہ منظر لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں نے جب منظر دیکھا تو اس خدا پر یقین ہے کہ واقعی اس نوجوان کا خدا برحق ہے۔ اور جب یہ دیکھتا ہے تو بادشاہ، تو سارے لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، اور یہ اور گھبرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑی کھائی، بڑی کھندق کو کھدواتا ہے اور اس کے اندر آگ جلاتا ہے تاکہ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کو ان کے اندر ڈالا جائے اور آگ کے اندر ان کو جلا کر ختم کر دیا جائے تاکہ اس سے اور لوگ جو ہے سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو جلانے کا حکم ہوا تھا، جو اللہ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے اللہ کی ذات کو تسلیم کیا، اللہ نے ان کو جلانے سے پہلے ان کی روح پرواز کر دی، گویا کہ ان کی موت ہو گئی، اب صرف ان کے جسم تھے جن کو آگ کے اندر جلایا گیا۔ اور اس کی کتابوں میں آتا ہے ایک عورت ہے، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھتے گھبراتی ہے، وہ بچہ اس وقت بولتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ برحق دین ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ آگ وہاں ان کھائیوں سے، خندق سے ہوتے ہوئے ان لوگوں تک جا پہنچی، اور یہ جو تمسخر کے لیے، مذاق کے لیے وہ اپنی سہیلیوں پر بیٹھ کر ان کا نظارہ دیکھ رہے تھے کیسے اللہ والے جلتے ہیں، پھر یہ آگ ان کے پیچھا کر گئی اور یہ آگ بھی بڑھ گئی، پھر لوگ مر بھی گئے اور لوگ ان کے جل بھی گئے۔ یہ ذوالنواس بادشاہ وہاں سے بھاگتا ہے اور سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ النار ذات الوقود، یہ خندق والوں کے اللہ نے صفت ذکر کی کہ وہ آگ والے، جو بھڑکانے والے آگ والے لوگ تھے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے، مومنوں کے ساتھ جو انہوں نے خندق کھدوائی تھی، اب کیسے مسلمان مومن لوگ جلتے ہیں، اب یہ اوپر دیکھ کے ان کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومن لوگ تھے، ان کے اوپر یہ حالت، یہ آزمائش کیسے، وما نقموا منہم، ان کا عیب صرف یہ تھا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے زبردست قابل تعریف اللہ کی ذات پر ایمان لائے، انہوں نے اس بادشاہ ذو نواز کو چھوڑ کر اللہ کو مانا، اللہ کی ذات پر ایمان لائے جو خدا کے عزیز، زبردست حکمت والا، الحمید اور قابل تعریف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کے الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمان کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر، پورے زمین اور آسمان کا مالک تو وہ خدا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ، جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ڈالا کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا اور خود نظارہ دیکھ رہے تھے، ان میں سے جو بچ گئے اور اگر وہ توبہ طائب ہو گئے ٹھیک، اگر توبہ طائب نہیں ہوئے، ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد ان پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان کو آگ کے مراحل سے گزرنا پڑا، ثم لم یتوبوا، انہوں نے ایک تو غلط عمل کیا، اس کے بعد اگر اپنی غلطی پر نادم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ توبہ طائب نہیں ہوئے، لم یتوبوا، توبہ طائب نہیں ہوئے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور یہ جلانے والا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اب یہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، ان کے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آگے اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں آگے اور لوگوں کے لیے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں، حالات آتے ہیں، اب یہ انسان وہاں پہ صبر کرے۔ لہم جنات، ان کے لیے جنت میں کیا ہے، نہریں تجری من تحت الانہار، جنت میں تو ان کا ٹھکانہ ہوگا، جنت کے نیچے سے ان کے لیے نہریں ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو اس ٹائم نہیں ملتا ہے، امتحان کلاس میں پڑھتا ہے بندہ، اس کے سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، پھر اس کا رزلٹ نتیجہ نکلتا ہے، کاروبار میں بھی اپنے پیسے سڑاتا ہے، اس کے بعد سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد جا کے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ہر چیز کا یہ عمل ہے، ہم یہ نہیں سوچے ایک دن نماز پڑھ لی، ایک دن نیک عمل کی، ہمیں اس وقت اس کا ثواب مل جائے، ثواب برحق ہے اور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھ رہے ہیں سب کچھ۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک صالح اعمال کرے گا تو اس کے لیے جنت کے اندر نہریں ہوں گی، اس کے جنت کا ملنا ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اگر اللہ تعالیٰ یقیناً بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ ایک رب کا اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ آیت نازل، ہر پڑھنے والا، ہر سننے والے سے اللہ کی ذات مخاطب ہے۔ ان بطش ربک، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑنا چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پکڑ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی آفت آ جائے، کوئی تھوڑی تو اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کر دیتا ہے کھانا سا، دولت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ اچھا کھا نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی آفتیں ہیں اور اس کے باغات جل جاتے ہیں، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، ایسے حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک، اللہ کی پکڑ کے مختلف نمونے ہیں۔ انہ ویبدئ ویعید، اللہ کی ذات اپنی صفات بیان کر، اللہ کی ذات کے یبدئ، جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا اور قیامت دن دوبارہ ان کو زندہ کر کے دوبارہ پیدا کرے، ویعید، دوبارہ لٹانے پر پکار دے۔ دنیا کے اندر انسان جو چیزیں بناتا ہے، جیسے ایک مرتبہ بناتا ہے پھر دوسری مرتبہ، پر یہ ذی روح جو چیزیں ہیں کہ اللہ کی صفت ہے، ان کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات الغفور، وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، الودود، اور محبت کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انسان سے محبت کرتا ہے اس کی ماں، اور اس ماں سے بھی زیادہ محبت 99% اللہ کی ذات اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اب بندہ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں کی طرف ہے، اس بندے کے لیے بہت سبق ہے۔ الودود، جو محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش والا ہے، مجید اور قابل تعریف بھی ہے، بزرگ ہے۔ فعال لما یرید، اللہ کی ذات جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں، کن فیکون، کہتے کہ ہو جاؤ تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ کے لیے اتنی دیر حکم اور آرڈر کا منتظر۔ حل اتاک حدیث الجنود، آگے اللہ نے ایک سوالی انداز میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جیسے فرعون، سمود، حامان، قارون، ان کے پاس دولت تھی، سب کچھ تھا، مگر یہ بھی کہتے تھے کہ خدائی کا نظام ہم چلا رہے ہیں، ہم ہی خدا ہے، ہماری عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان کا انجام کیا کیا، دولت سب کچھ تھا ان کے پاس، پھر بھی ان کا انجام کیا ہوا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے مختلف جگہوں پر ان کے پورے قصے دہرائے ہیں امت کے لیے۔ سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ فرح اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود، پیغمبر کیا آپ کے پاس فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبریں آئی، آپ تک پہنچی؟ یہ بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ان کا یہ انجام کیوں ہوا، والذین کفروا فی، بلکہ وہ جھٹلانے میں منکر ہوئے۔ ایک تو وہ کافر ہے جنہوں نے اللہ کو تو مانا ہی نہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کو، صفات، قدرت کو، سب کو جھٹلاتے تھے، بلکہ کافی لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے مسلسل۔ جو اللہ کی قدرت تھی یا جو نیک بندے تھے ان کو ایذا رسانی اور ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب ان کے کام ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر جگہ سے احاطہ کیے ہوئے، یہ اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ کو خبر نہیں ہے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور ہر طرف سے یہ گھیرے میں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بل ہوا قرآن مجید فی لوح، اب یہ پورے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، اور یہ قرآن کریم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، برحق کتاب ہے، یہ محض قصے نہیں ہے، یہ کتاب برحق ہے۔ اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک اس پر نازل ہوا، یہ وہ برحق ہے، اور جن فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوئے، اور وہ بھی مقدس ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کتاب نازل کی، سب اللہ کی ذات جو جبرائیل علیہ السلام جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، اور خود یہ کتاب یہ برحق ہے۔ تو بندے کے لیے اس کے لیے بہت سبق ہے کہ اس کے اندر دیکھے اور فکر کرے کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا